نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا تقربوا مال اليتيم، اور کیا حرام کیا؟ یتیم کا مال، اس کے بھی قریب نہ پھٹکو، الا باللتی ہی احسن، مگر وہ طریقہ جو احسن ہو۔ احسن طریقہ کیا ہے؟ کہ وہ یتیم ہی کے مفاد میں استعمال کیا جائے، اور اس کا ولی صرف اس صورت میں مال استعمال کر سکتا ہے جبکہ وہ خود تنگ دست ہو، محتاج ہو، اور وہ بھی صرف معروف طریقے سے کچھ لے سکتا ہے، ایک طرح سے اجرت کے طور پر جو وہ یتیم بچے کو پال رہا ہے۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ اشدہ، اشد کہتے ہیں عقل و تمیز کے مکمل ہونے کو، میچیور ہونے کو، جیسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، کہ جب تم ان میں سمجھ بوجھ پاؤ تو ان کے مال ان کو دے دو۔ یعنی یہ نہیں کہ کفالت کے نام پر یتیم بچے کے بالغ ہونے سے پہلے ہی، سمجھدار ہونے سے پہلے ہی اس کا مال ٹھکانے کر دیا جائے۔ اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یتیم کے مال کو کھانا دراصل کیا ہے؟ اپنے پیٹ میں آگ بھرنا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور ناپ کو پورا کرو، وَالْمِيزَانَ، اور تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، ایسا نہ کرنا بھی حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم کرے جو بیچنے کے وقت بھی نرم ہو کہ حق سے زیادہ دے، اور خریدنے کے وقت بھی نرم ہو کہ حق سے زیادہ نہ لے، بلکہ کچھ معمولی کمی بھی ہو تو راضی ہو جائے۔ عام طور پر انسانی معاملات میں، لین دین میں، اور خصوصاً بازاروں میں خرید و فروخت کے وقت اس معاملے کو خصوصی طور پر مد نظر رکھا جائے گا کہ کسی کے حق میں کمی نہ ہو۔ یعنی ایک تو یہ نا کہ کسی چیز کو کم مت تولو۔ کیل کیا ہوتا ہے؟ پیمانہ، جیسے دودھ وغیرہ ناپا جاتا ہے، اور میزان کیا ہوتا ہے؟ جیسے کسی چیز کو تولنا، جس کو سالڈ چیز تولی جاتی۔ تو ان دونوں کو پورا پورا ادا کرو۔ لیکن عام معنی میں کیا ہے کہ کسی دوسرے کے حق میں بھی کمی نہ کرو۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے مطففین، جس میں آتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے ناپ کے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا کَالُوهُمْ، اور جب ان کو ناپ کے دیتے ہیں، اب وزنوہم، یا وزن کر کے، یخسرون، تو وہ اس میں کمی کر جاتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں نہیں پتا کہ وہ ایک دن اٹھائے جانے والے ہیں، یعنی قیامت کے دن ان کا حساب ہوگا۔ موطا امام مالک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک شخص کو نماز کے ارکان میں انہوں نے کمی کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ تو نے تطفیف کر دی، جو حق واجب تھا وہ ادا نہیں کیا۔ یعنی صرف ناپ تول سے مراد کھانے پینے کی چیزیں یا اور ضرورت کی چیزیں نہیں، بلکہ کسی بھی حق میں کمی جو ہے وہ درست نہیں۔ اس میں انسان کو اپنے طور پر پوری ارادی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر غیر ارادی طور پر کوئی کمی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی شخص کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ ہر شخص اپنی وسعت کے مطابق پوری ایفرٹ لگا کر اپنے فرائض کو ادا کرے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم بات کرو تو عدل کی کرو۔ گفتگو ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہر انسان کو سابقہ پیش آتا ہے، ہم میں سے ہر شخص کو بولنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بولنے کے بارے میں بھی قرآن پاک میں تعلیم ہمیں دی گئی۔ پہلے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، خوبصورت بات کرو، لیکن خوبصورت بات کرتے ہوئے عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ یعنی عدل کی بات صرف کسی عدالت میں نہیں، بلکہ عام روزمرہ زندگی میں بھی انسان کو عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اچھا، ہمارا حال کیا ہوتا ہے جب ہم کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اس کی تعریف میں انتہائی مبالغہ آرائی کرتے ہیں، اس کو آسمان پہ پہنچا دیتے ہیں۔ ذرا سے ہمارے دل میں اس کے بارے میں کوئی میل آ جائے، کوئی ناراضگی آ جائے، تو ہم اس کے سب کیے دھرے پہ پانی پھیر دیتے ہیں اور اس کو زمین پہ واپس پٹکاتے ہیں۔ یہ طریقہ جو ہے یہ درست نہیں۔ جو کسی کی خیر ہو، بھلائی ہو، اچھائی ہو، اسی طرح اس کا ذکر کریں، اور اگر کسی سے اختلاف ہو تو اختلاف کی حالت میں بھی
ناپسندیدگی کی حالت میں بھی عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، کیونکہ عام طور پر ہم عدل کب چھوڑتے ہیں؟ جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں. تو گویا یہ حکم عدالت میں نہیں، عام روزمرہ زندگی کے لیے بھی ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. بعض اوقات ہم کسی کی طرف داری کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے. اور بعض اوقات کسی کے ساتھ زیادتی کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہماری اس سے کوئی ناراضگی ہے یا اختلاف ہے. تو یہ طریقہ درست نہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولوا قولا سدیدا، درست بات کیا کرو، سیدھی بات کیا کرو. ہمارے جو معاشرتی تعلقات ہیں، مثلا ساس اور بہو کا رشتہ ہے، یا بیچ میں نند بھاوج اور اس طرح کے سسرالی رشتے خصوصی طور پر جب آتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمیں ان کی تعریف کرنی پڑتی تو ہمارے اندر عدل ختم ہو جاتا ہے. ان کی اچھی بات بھی ہم ذکر نہیں کریں گے. اور جو اپنے رشتہ دار ہیں، مثلا اپنی ماں ہے، بہن ہے، بچے ہیں، ان کے بارے میں جب کوئی بات کرنی ہو تو خواہ جھوٹ سے ہی کیوں نہ کام لینا پڑے، ان کی تعریف کریں گے. تو یہاں پر کیا بتایا گیا؟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو. مثلا اگر بیٹی اور بہو میں کوئی مقابلہ ہو رہا ہو کسی چیز کا، تو ہماری نظر کس کو انعام یافتہ قرار دے گی؟ بیٹی کو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی شخص کی جو خوبی ہو، کسی بھی شخص کے اندر جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہو، تو اس کے ذکر میں، اس کے اقرار میں، اس کے ماننے میں ہمیں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے. اور ایسا بھی نہیں کہ اگر کسی سے آپ کا کوئی فائدہ وابستہ ہے تو اس کی تو آپ طرفداری کریں، اس کی تو آپ خوب تعریفیں کریں. اور جس سے آپ کا کوئی کام نہیں، کوئی مطلب نہیں، تو اس کی اچھی بات بھی آپ کو اچھی نہ لگے. اور اس اعتدال پہ قائم ہونا بہت مشکل ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ کوشش کرنی پڑتی. اور اس کے لیے انسان کو اپنی ہی گفتگو کو خود انالائز کرنے کی ضرورت ہوتی، کیونکہ کوئی دوسرا تو آپ کو نہیں بتائے گا کہ آپ نے کیا کیا. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. اللہ کا عہد، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو اس سے مراد وعدہ الست ہو سکتا ہے، جب سب انسان پیدا کیے گئے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا. یا پھر وہ خاص عہد مراد ہو سکتے ہیں جو قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر لیے گئے، جیسے بنی اسرائیل سے وعدے لیے گئے. اس میں پھر منت اور نظر کا پورا کرنا بھی آ جاتا ہے. اور ویسے اگر دیکھا جائے تو ہر آدمی فطرت کے ایک عہد میں بندھا ہوا ہے. کوئی عہد لفظوں میں لکھا ہوتا ہے، کوئی نہیں لکھا ہوتا. تو انسان کی شرافت کا تقاضا کیا ہے کہ وہ ہر طرح کے عہد کو پورا کرے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اس چیز کی تم کو وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، تم سب اس کا اتباع کرو. یہ بات بھی کل سے ہی متعلق ہے. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، تو یہ بات بھی کس سے متعلق ہے؟ پچھلی بات سے. ٹھیک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یعنی دین کی بنیادی تعلیمات کا راستہ، اس کی پیروی سب پر لازم ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ تم پیروی کرو بہت سے راستوں کی، یعنی اصل دین کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ جاؤ. نقصان کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ وہ تم کو اصل راستے سے دور لے جائیں گے، اصل راستے سے جدا کر دیں گے. یعنی شریعت کے بنیادی احکامات، ان پر عمل سیدھے سادے طریقے سے کرو، اور ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں پہ نہ نکلو، غیر متعلقہ باتوں کے پیچھے نہ پڑو، ورنہ تم اصل راستے سے ہٹ جاؤ گے. 10واں حکم تفرقہ بازی سے پرہیز ہے. تفرقہ بازی بھی حرام ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ادھر ادھر نہیں جھانکنا دیکھنا، سیدھے سیدھے اللہ کے رستے پہ چلنا ہے. یہ ہے 10واں حکم. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ بات وہ تاکید کرتا ہے تم کو ساتھ اس کے. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم
تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ یہ جو صراط مستقیم ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اور چند خطوط اس کے دائیں اور بائیں جانب کھینچے اور فرمایا یہ راستے ہیں جن پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ یعنی جو شخص سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو جو ہی وہ چلنے لگتا ہے تو اس سیدھے راستے کے ساتھ ساتھ کچھ دائیں اور بائیں راستے جا رہے ہیں، تو ان راستوں پر جو دائیں بائیں جا رہے ہیں شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے سیدھا نہ جاؤ، ادھر کو آ جاؤ۔ پھر انسان اس کو کہتا ہے نہیں مجھے تو ادھر کو جانا ہے، پھر آگے جاتا ہے تو ایک وہ بائیں طرف راستہ نکل رہا ہے، وہ پھر بلاتا ہے ادھر آ جاؤ، تو وہ پھر اس کو چھوڑ کے جب آگے چلتا ہے تو پھر اسی طرح ایک اور شیطان آگے سے مل جاتا ہے۔ تو مرتے وقت تک ایک مسلمان کے لیے یہ چیز آزمائش بنی رہتی ہے کہ شیطان بار بار اس کو اصل مقصد سے، اصل راستے سے ہٹانے کی فکر میں رہتا ہے اور اس کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما کر، کون سی؟ کہ وہ ان کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، آپ نے یہی آیت پڑھی، یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ 2 خط دائیں اور بائیں کھینچے، یعنی کل 4 خط کھینچے، ایک سیدھا خط کھینچا اور 2 ایک طرف اور 2 دوسری طرف، کل 4 خط کھینچے آپ نے۔ اب بات یہ ہے کہ دین کی یہ تعلیمات جو خاص طور پر ان پچھلی آیات میں دی گئیں، یہ انتہائی سادہ، آسان فہم اور قابل عمل باتیں ہیں، ان میں کوئی جھول نہیں، کوئی مشکل نہیں، ہر شخص سیدھے سادے طریقے سے ان پہ عمل کر سکتا ہے، کوئی پیش بل نہیں اس میں، ان میں سے کوئی بھی چیز کسی انسان کے بس سے باہر نہیں۔ اس سیدھے دین کی پیروی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی یہ 10 چیزیں تم سب سے مطلوب ہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، لیکن جب لوگوں نے تعویلیں شروع کی اور منہ کی اور بحثوں میں پڑ گئے تو وہ اصل دین چھوڑ کر اور راستوں پہ نکل گئے، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ گروہ بندیاں ہوئیں، فرقے بنے اور شیطان کو اپنا کام کرنے کا خوب موقع مل گیا۔ ان احکامات کو ذرا سے پھر سے دیکھیں، ہلکا سا۔ آؤ میں تم کو بتاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ تو نمبر 1، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، یعنی شرک حرام ہے۔ پھر فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو، تو گویا نافرمانی حرام ہے۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، تو قتل اولاد حرام ہے۔ ولا تقربوا الفواحش، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، تو بے حیائی کی باتیں حرام ہیں۔ پھر ولا تقتلوا النفس، کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو، تو قتل انسانی حرام ہے۔ پھر ولا تقربوا مال الیتیم، مال یتیم کے قریب نہ جاؤ، ایسا کرنا حرام ہے۔ پھر اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ناپ اور تول کو عدل و انصاف کے ساتھ پورا کرو، ایسا نہ کرنا حرام کیا گیا۔ اذا قلتم فاعدلوا، بات کرو تو عدل کی کرو، نا انصافی کی بات حرام ہے۔ بعہد اللہ اوفوا، اللہ کے وعدے پورے کرو، وعدہ خلافی حرام ہے۔ اور پھر ان سب باتوں کے آخر میں کیا فرمایا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس کی تم بھی پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سیدھا سادہ دین دیا ہے، لیکن بنی اسرائیل کی طرح سوالوں کی کثرت نے ہمیں اس دین سے ہٹا دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں یہ احکامات بتا رہے ہیں وہاں ایک دفعہ فرماتے ہیں لعلکم تعقلون، پھر فرمایا لعلکم تذکرون، پھر فرمایا لعلکم تتقون۔ ایسا کیوں؟ اور اس کی ترتیب کیا ہے؟ گویا سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ان عوامل کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ پہلا حکم ہے لعلکم تعقلون، عقل سے کام لو، یعنی دین پر عمل کرنے کے لیے عقل کا استعمال ضروری ہے۔ سنجیدگی کے ساتھ سیدھے راستے پر چلنے کا عزم اور ارادہ ضروری ہے۔ تو جو شخص آنکھیں بند کر کے کسی کا پیچھا کرنے کی بجائے اپنی آنکھیں کھول کر سوچ سمجھ کے ساتھ دین کی پیروی کرتا ہے،
وہ پھر فرقہ واریت کا شکار نہیں ہوتا، وہ بھٹکنے سے بچ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو شخص عقل استعمال کرتا ہے اور سب پردوں کو ہٹا دیتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، ہوش اور شعور میں آتا ہے اور پوری طرح متنبہ ہوتا ہے، وہی نصیحت پکڑتا ہے۔ لعلکم تذکرون۔ جو عقل استعمال نہ کرے وہ تذکر کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، اور جو نصیحت قبول کر لیتا ہے وہی بچ سکتا ہے۔ لعلکم تتقون، ورنہ تقوی کی منزل نہیں آ سکتی۔ پھر ہوگا کیا؟ تم سیدھے راستے پہ چلے تھے، کسی نے ادھر سے اچک لیا، کسی نے ادھر سے اچک لیا، اپنی عقل استعمال نہ کری، لہذا گروہوں میں اور فرقوں میں اور جماعتوں میں بٹ گئے، اور دین کی نئی نئی تعبیریں اور نئی نئی تعویلیں اور نئے نئے اس میں فلسفے بگارنا شروع کر دیے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اصل راستہ تو کھو گیا اور ہم اندھیروں میں جا پڑے۔ اب دیکھیں کہ یہ 10 حکم جو ہیں، ان پر ہم میں سے کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں؟ اگر ہر جماعت اپنا ایجنڈا یہی بنا لے کہ یہ 10 حکم جو ہیں ان پر ہم نے عمل کرنا ہے اور کروانا ہے، یہ ہمارا پروگرام ہے اصلاح کا، تو سب فرقہ واریت ختم ہو جائے۔ فرقے کیوں بنے ہوئے؟ اس لیے کہ ہماری پرائرٹیز میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہماری دینی تعلیم میں شرک کی کتنی نفی ہے، والدین کے ساتھ احسان کی کتنی تعلیم دی جاتی، قتل اولاد کے بارے میں کتنے لوگ توجہ دلاتے ہیں، فواحش ظاہری اور باطنی اس پہ کتنی بات ہوتی، پھر قتل عام کتنا ہو رہا ہے، اس کی روک تھام کے لیے کتنی کوششیں ہو رہی، مال یتیم کا کیا حال ہو رہا ہے معاشرے کے اندر اور خود یتیموں کا، اور ناپ تول میں کتنی پابندی ہو رہی ہے، باتوں میں کتنا عدل ہے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی کیا پاسداری ہے۔ جب بھی آپ کسی دینی گروہ یا کسی دینی جماعت کو پرکھیں تو اس معیار پہ پرکھیں کہ ان کی تعلیم میں یا ان کی تربیت میں یا ان کے منشور میں یا پروگرام میں یہ نکات ہیں یا نہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو دیے گئے، اور یہی سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کا حکم ہے۔ اور اس کو چھوڑ کر اگر اور چیزوں میں پڑ گئے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے۔ آج ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس کو بنا لیا ہے؟ ہماری بحثیں اور ہمارے جو اختلافات ہیں وہ کن چیزوں پر ہیں؟ ان میں سے کسی بات پر ہے۔ اگر ساری امت ان 10 باتوں پہ اکٹھی ہو جائے، کوئی اختلاف رہے؟ اختلاف کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے نا کہ یہ نظام تربیت تو ہمارے سامنے نہیں، مقصد تو نگاہوں سے اوجھل ہے کہ کرنا کیا ہے، لہذا اور چیزوں کی طرف ہم چل پڑے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ سارے احکامات انٹر ریلیٹڈ بھی ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ شرک نہ کرو۔ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے، اللہ کے حق میں کمی ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے حق میں کمی کر سکتا ہے وہ بندوں کا حق کب دے سکتا ہے؟ وہ ماں باپ کا حق بھی نہیں دے گا۔ جس نے ماں باپ کے ساتھ احسان نہ کیا ہو اسے اولاد کی قدر بھی نہیں ہو سکتی۔ سنگ دل انسان ہے نا۔ اور جو شخص اولاد کو قتل کر سکتا ہے اس کے لیے زنا کے بعد بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور فواحش کے نتیجے میں قتل ہوتے ہیں، یا عورت کی وجہ سے بہت سے قتل ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب انسان فواحش کا عادی ہو جاتا ہے، شراب اور نشے کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کو مال چاہیے، حلال آمدنی اس کے لیے کافی نہیں ہوتی، لہٰذا وہ مال یتیم کو بھی لوٹتا ہے۔ پھر بھی اس کی تسلی نہیں ہوتی، لہٰذا ناپ تول میں کمی کر کے مزید آمدنی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ مزید آمدنی بڑھانے کے لیے پھر اس کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، عدل و انصاف کے خلاف باتیں بھی کرنا پڑتی ہیں، اپنے ضمیر کے خلاف بات کرتا ہے، اور پھر ساری باتوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ کے عہد یعنی وعدہ الست کہ اللہ نے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو لوگوں نے کہا تھا ہاں آپ ہمارے رب ہیں، یعنی اللہ سے کیا ہوا وہ عہد یا باقی ساری کتاب میں جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کام ہیں یا عہد ہیں ان کو بھی توڑتا ہے، اور اس طرح وہ مکمل طور پر ایک شیطان کا آلہ کار بن جاتا ہے، اور دنیا میں چونکہ وہ شیطان کا ساتھی بنتا ہے اس کا انجام بھی پھر شیطان کے ساتھ ہی ہوگا۔ اب دیکھیے کہ دین کے ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے خدا کا خوف چاہیے، ایک ماحول چاہیے، تعلیم چاہیے، تربیت کا نظام چاہیے، جب جا کے انسانوں کے اندر یہ اخلاق اور صفات پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم دین کا کام کرنے والے آپس میں تو خوب لڑ رہے ہیں، لیکن اس چیز کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہماری کوششیں کیا ہیں؟
ہماری مساجد کے خطبوں میں اس تعلیم کا کتنا حصہ ہے؟ اجتماعی سطح پر، انفرادی سطح پر، بحیثیت خیر امت کے، امت مسلمہ کے، ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب مقاصد پورے نہیں ہوتے تو آپس کے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، پھر گروہ بندیاں ہوتی ہیں. ثم آتینا موسی الکتاب، پھر دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. یہ پھر کا کیا مطلب ہے؟ پھر تو آتا ہے نا ترتیب کے لیے، یعنی پہلے یہ سب ہوا، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. کیا مراد ہے پھر سے؟ پہلے یہ احکامات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور گزشتہ انبیاء کو دیے گئے تھے، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. یعنی ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بھی صاحب شریعت پیغمبر تھے، اور جو تعلیمات ان کو دی گئیں وہی تعلیمات پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دی گئیں. اور الکتاب سے مراد یہاں تورات ہے، اور تورات کے بھی شروع میں یہی 10 احکامات لکھے ہوئے ہیں. اور آلموسٹ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں وہی تعلیمات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی. ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں آتا نا صحف ابراہیم و موسیٰ. تو گویا اصل دین بنیادی طور پر ایک ہی ہے. ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تماماً، نعمت کی تکمیل کے لیے. تمام کس کو کہتے ہیں؟ پورا کرنے کو، تکمیل کرنے کو. کس چیز کی؟ نعمت کی. الذی، اوپر اس شخص کے، احسنا، جو نیکی کرتا ہے، وتفصیلا لکل شیء، اور تفصیل ہر چیز کی، وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت، لعلہم، شاید کہ وہ، بلقاء ربہم یؤمنون، اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں. تورات اپنے دور کی ایک جامع کتاب تھی، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں تورات اور قرآن پاک کا ساتھ ساتھ ذکر بھی ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ تورات سے مراد آج کل بائبل میں جو عہد نامہ قدیم یا اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے وہ نہیں، کیونکہ وہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی 2 بار مکمل طور پر گم ہو گئی، پھر دوبارہ حافظے سے لکھی گئی. اس میں تحریف بھی ہوئی جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر آتا ہے، اور کچھ مضامین اس میں مزید شامل بھی کر لیے گئے. تو یہ خوبیاں جو تورات کی اس آیت میں بتائی گئی ہیں یہ دراصل اصل تورات کی خوبیاں ہیں. کیا کیا ہے دوبارہ دیکھیے. نمبر 1، بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل، یعنی زندگی میں ہزاروں چیزیں ہوں لیکن نعمت کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک اللہ کی کتاب شامل نہ ہو. تو جو لوگ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے یہ کتاب، یعنی تورات کیا چیز تھی؟ نعمت کی تکمیل کا ذریعہ. پھر دوسری صفت کیا بتائی گئی؟ ہر ضروری چیز کی تفصیل. ضروری چیز کی تفصیل سے کیا مراد ہے؟ کہ شریعت کے احکامات کی وضاحت جو اللہ تعالیٰ کو بندوں سے مطلوب ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ وہدن، ہدایت، یعنی یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ. چوتھی چیز ورحمتن، باعث رحمت ہے. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، شاید کہ وہ، یعنی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لیں. ویسے بھی ہمیں قیامت کا احساس تو ہے، پتہ تو ہے، کسی بھی آسمانی مذہب کے ماننے والوں کے اندر یہ چیز ہوتی تو ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یقین کی حد کو بالآخرت ہم یوقنون، اور ایسے یقین کی حد کو کہ جس سے عمل بدل جائے، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کو صحیح طور پہ پڑھا جاتا ہے. یعنی نعمت کی تکمیل ہر ایک پر تو نہیں ہو سکتی، جو اس کو پڑھے ہی نہ اس کے لیے نعمت تو نہیں. ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. کیا ہے وہ کتاب؟ تماماً، پورا کرنے کو، نعمت کی تکمیل کرنے کو. لیکن کس پر؟ الذی احسن، اس پر جو نیکی کرتا ہے، اس پر جو احسان کے طریقے پر چلتا ہے. نعمت کی تکمیل اس شخص کے لیے جو نیکی کرنا چاہتا ہو. آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں بھی بے شمار نعمتیں ہوں گی قرآن سے پہلے، لیکن ہم میں سے ہر شخص ایمانداری کے ساتھ یہ محسوس کر سکتا ہے بغیر کسی تعصب کے
کہ قرآن کے پڑھنے کے بعد دوسری نعمتوں کا بھی اصل لطف آنے لگا ہے، ان میں بھی رنگ اور روح اور ایک حسن اس کتاب کی نظر سے پیدا ہوا ہے. ورنہ بجھے دل کے ساتھ تو انسان کسی بھی چیز کو انجوائے نہیں کر سکتا، نہ خوشی کو، نہ غم کو، نہ کسی اور چیز کو. جب انسان کی نگاہ عبرت بنتی ہے تو ہر چیز میں وہ کوئی نہ کوئی سبق کا پہلو ڈھونڈ لیتا ہے اور مطمئن ہونا جانتا ہے. یہی نعمت کی دراصل تکمیل ہوتی. کھانا رکھا ہے، آپ کھا رہے ہیں، لیکن وہ لطف نہیں جب تک آپ اس میں شیئر نہیں کر رہے. قرآن حوصلہ دیتا ہے کہ آپ شیئر کر لیں، وہ لطف پیدا ہو جاتا ہے. وہ تھوڑے میں بھی مزہ آتا ہے، لیکن حرص کے مارے زیادہ میں وہ لطف نہیں. اسی طرح اور بہت سی چیزیں، کیونکہ آخر جو ہے نا اس آیت کا اینڈ وہ بہت خوبصورت ہے، لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ. کیونکہ جب انسان کو آخرت کا یقین آتا ہے جب ہی نیک کام کرنے کو دل چاہتا ہے. آپ اپنے مال میں سے نکال کے کچھ کسی کو دے رہے ہیں، جب یقین ہو آپ کو کہ یہ تو واپس مل جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھنا تو ہے ہی نہیں، یہ ایسے میں نے یہاں جمع کر کے رکھا ہوا ہے، یہ کسی کو دے دوں گی تو اللہ تعالیٰ لازمی طور پر مجھے لوٹائے گا، وہ حق نہیں رکھتا کسی کا بھی. تو یہ چیز انسان کو اتنا ریلیکس کر دیتی ہے کہ ہر طرح کی بے کلی اور بے چینی ختم ہو جاتی. کچھ ملے یا نہ ملے، کوئی آپ کی کسی نیکی کی قدر کرے یا نہ کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں لیکن وہ قدر ہی نہیں کرتا، تو آپ کو پھر تکلیف ہوتی ہے. نہیں، تکلیف بھی ختم ہو جاتی کہ میں نے اس کے لیے تو کیا ہی نہیں تھا. جس کے لیے کیا اس نے سن لیا، اس نے دیکھ لیا، اس نے جان لیا. آپ اگلے ہی لمحے بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں، شیطان کا وسوسہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے. وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ کتاب، کون سی کتاب؟ قرآن پاک. انزلناہ، نازل کیا ہم نے اس کو. کیسی ہے یہ؟ مبارکن، بابرکت، دین و دنیا کی بھلائیاں ہیں اس میں. فاتبعوہ، کس لیے آئی ہے؟ کہ اس کی پیروی کرو. واتقوا، اور تقوی اختیار کرو. کیوں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، تاکہ تم پہ اللہ کی رحمت ہو. تو گویا اس کتاب پر عمل کرنے سے اللہ کی رحمت کا مستحق بھی بنتا ہے انسان. تو تورات تو اپنے زمانے کے لیے تھی، لیکن قرآن سب لوگوں کے لیے ہے، تمام اقوام عالم سے مخاطب ہے، قیامت تک کے لیے ہے، ساری انسانیت کے مسائل کا جواب دیتی ہے. اس میں پچھلی آسمانی کتب اور صحائف کو سمو دیا گیا ہے. جو تعلیمات پچھلی کتابوں میں تھی وہ سب اس میں ہیں، اس لیے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں. سیدھے رستے پہ چلنا چاہتے ہو اس کو تھام لو، بہت فائدہ ہوگا اس سے. مبارک ہے، مبارک ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں. قرآن پاک میں مبارک کا لفظ بارش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بارش جب آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی برکت آتی؟ ایک دم موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، ہوا میں خوشبو ہو جاتی ہے، سب مٹی دھل جاتی ہے، زمین میں پڑتی ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے. طرح طرح کے ایسے پودے نکل آتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی آپ نے دیکھے ہی نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.